دینار مانگے کوئی نہ ادھار دے، اور دنیا کی کوئی چیز کسی سے مانگے کوئی ان کو نہ دے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا اتنا مقام ہے کہ رب سے جنت مانگے اللہ ساری جنت ان کے نام کر دے۔ وہ عزتیں کدھر گئی ہماری؟ کیوں مسلمان آج پریشان ہو کے دھکے کھا رہا ہے؟ گھر کے اندر بھی سکون کوئی نہیں، گھر کے باہر بھی سکون کوئی نہیں، بدامنی کہاں سے آئی؟ ہم نے قرآن سے پوچھا، اللہ کے قرآن نے جواب دیا۔ یہ میرے سامنے 21واں پارہ سورۃ الروم ہے، آیت نمبر 41 ہے۔ کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کے انسانوں، اے اسلام آباد کے مسلمانوں، تم پریشان ہو کہ فساد کیوں عام ہو گیا ہے، بد امنی اور بے چینی کیسے پھیل گئی ہے، کیوں ہم سے ہمارا امن چھن گیا، کیوں ہم سے ہمارا سکون چھن گیا، کیوں ہم ذلت اور خواری کی وادیوں کے اندر بھٹک رہے ہیں، کیا وجہ ہو گئی، کیا ہو گیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہمارے کائنات کے اندر، خشکیوں میں، سمندروں میں، یہ دنیا کے کونے کونے میں یہ جو فساد پھیل گیا ہے، بد امنی پھیل گئی ہے، فما بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب کائنات والے اس زمین پر میری نافرمانی کرتے ہیں، زمین کے خطے کے اوپر جب میری نافرمانیاں عام ہو جاتی ہیں، اللہ کی دھرتی پر جب اللہ کی غیرت کو للکارا جاتا ہے، رب کا کھا کر، رب کا پی کر جب رب کی ناشکری عام ہونے لگتی ہے، جب آنکھ کا استعمال غلط ہوتا ہے، جب دماغ کے اندر غلط خیال پیدا ہوتے ہیں، دل کے اندر غلط ارادے جب جنم لیتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، پاؤں کے ساتھ ظلم کی طرف دوڑیں لگانی شروع کی جاتی ہیں، زبان کے ساتھ گندے بول بولے جاتے ہیں، کانوں کے ساتھ غلط باتیں سنی جاتی ہیں، جب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی دھرتی کو گناہوں کے ساتھ گندا کیا جاتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، میں اللہ امن چھین لیتا ہوں، دنیا کے اندر فساد پھیلا دیتا ہوں۔ حالانکہ جہاں اللہ کریم راضی ہوتے ہیں وہاں امن اللہ کریم عطا فرماتے ہیں۔ توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، بیت اللہ کی تعمیر میں نے کی ہے مکہ مکرمہ میں، اے میرے پروردگار تجھ سے دو چیزیں مانگتا ہوں، ایک تو اس کو امن والا شہر بنا دے، دوسرا مکے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ اللہ کے فرماتے من دخلہ کان آمنا، جو بھی اس خطے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ معلوم ہوا دنیا کی جتنی چیزیں بھی تم جمع کر لو، مادی چیزوں کے اندر تم سکون تلاش کرتے ہو، سکون ان چیزوں کے اندر نہیں، سکون میری رضا کے ڈھونڈنے کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے انسان تو بیمار ہوتا ہے، تیرے جناب ہاتھ کے اندر زخم ہوتا ہے، اگر تو پاؤں کے اوپر دوائی لگاتا رہے کبھی تیرا زخم ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی تجھے سکون نہیں ملے گا، تکلیف کہیں اور ہو، نسخہ تو کوئی اور استعمال کرتا رہے، تجھے کبھی آرام نہیں آئے گا، تجھے بیماری کوئی اور ہے، دوائی کوئی اور کھاتا رہے، کبھی تجھے جناب سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جسم تیرا میں نے زمین سے بنوایا، اس کی خوراک بھی زمین سے نکالی ہے، اناج میں نے زمین سے پیدا کی ہے، لیکن روح جو ہے یہ زمین کی چیز نہیں۔ قل الروح من امر ربی، یہ تیرے رب کا امر ہے، یہ اوپر سے آیا ہوا ہے، اور اس روح کے سکون کے لیے میں نے خوراک بھی اوپر
پیغمبر سے نازل کی ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد کو دل کے اندر بسا لے، میری غفلت اور ناراضگیاں چھوڑ دے، میرے ساتھ غفلت برتنا چھوڑ دے، میرے سامنے توبہ استغفار کرنا شروع کر دے، تم عدل و انصاف اور توبہ والی زندگی پہ آ جا، دیکھ تیرے اللہ کیسے تیری دنیا آخرت بنا دیتے ہیں۔ آج ہم نے ملک پاکستان بنایا، ہندوؤں سے الگ ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر نہیں بنایا ملک کہ امن سے رہیں گے۔ اللہ اس ہمارے وطن عزیز کو مزید اللہ دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے۔ لیکن ہم نے خود بھی تو دشمنیاں کی ہیں نا، ہم نے خود بھی تو کی ہے نا اس کے ساتھ غداری۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتی رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور تمہیں بات سمجھاؤ، کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں دوسروں پہ الزام لگاتے ہو، وہ جی فلانے نے یہ کر دیا تو امن ختم ہو گیا، فلانے کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے چھوڑو دوسروں پہ الزام لگانے، اور میں اللہ کریم تمہیں بتاؤں امن کیسے خراب ہو گیا، یا اللہ کیسے ہوا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ کریم ایک مثال بیان کرتے ہیں، ایک ایسی بستی کی مثال، کانت آمنۃ مطمئنۃ، جو بستی امن والی تھی، اطمینان والی تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، بستی والوں کو رزق بھی ملتا تھا ہر طرف سے، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کسی کو غم نہیں تھا، کھانا پینا بالکل صحیح تھا، کوئی پریشانی ان کو نہیں تھی، امن ہی امن تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ جب زمین والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کیا، پھر کیا ہوا؟ فرمایا فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ کریم نے رزق کی جگہ پر بھوک مسلط کر دی، امن کی جگہ پر خوف مسلط کر دیا۔ صرف مسلط ہی نہیں کیا، اللہ کریم فرماتے ہیں لباس الجوع والخوف، اللہ کریم نے بھوک اور خوف کا لباس ان کو پہنا دیا۔ یہ لباس ہے نا، قمیض پہنی ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے، پگڑی میرے لباس ہے، ایک جیکٹ میرا لباس ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جیسے تم نے اپنے لباس کے ساتھ بدن کو چھپایا ہوا ہے، ایسے ہی بھوک اور خوف کے ساتھ میں نے ان کو چھپا کر کے رکھ دیا۔ اوپر ایسی بھوک مسلط کی، رزق کے خزانے ہونے کے باوجود، پاکستان میں چاروں موسم ہونے کے باوجود، ہر قسم کے غلے ہونے کے باوجود، پھر بھی بندہ پریشان ہے خوراک کی وجہ سے، پھر بھی حالت یہ ہے دوسروں پہ ڈاکے ڈال رہا ہے، حالت یہ ہے بھوک ختم نہیں ہو رہی ہے، دوسروں سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، حالت یہ ہوئی پڑی ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اپنی جائیداد، اپنا مال، اپنا گھر ہونے کے باوجود، پھر بھی بے خوف نہیں سو سکتا، پھر بھی خوف زدہ ہے، پھر بھی پریشان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیسے امن آئے؟ میں اللہ کریم نے خوف اور بھوک مسلط کر دی ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فما بما کانوا یصنعون، جب دنیا والے دھرتی پر میری نافرمانی کرتے ہیں، میں اللہ کریم سزا ان کو اسی طرح دیا کرتا ہوں۔ یا اللہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سزائیں تو مرنے کے بعد ملے گی، ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے قیامت والے دن جہنم میں سزا ملے گی، دنیا میں کیوں بدامنی ہو گئی؟ اللہ کریم نے جواب فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں بڑا عذاب تو میں نے جہنم میں ہی دینا ہے، میں دنیا میں بھی چھوٹے عذاب دیا کرتا ہوں تاکہ یہ میرے بندے میری طرف لوٹ کر کے آئیں۔ یا اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
یہ زمین کے اندر جو بدامنی پیدا ہو گئی، زمین کے اندر جو فساد پیدا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا۔ پھر جب بدعمالیاں عام ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کی بدعمالیوں کی سزا ان کو دے دے۔ آپس کے اندر لڑا کر کے، آپس کے اندر بدعمل کر کے ان کو ایسی سزا دے لعلہم یرجعون، شاید کہ اس دکھ کے اندر پھر وہ میری طرف آ جائیں اور پلٹ آئیں۔ اور اللہ کریم دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے آمنوا واتقوا، ایمان لے آئے اور تقوی والی زندگی اختیار کر دیں۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا اور پرہیز کرنا، میری نافرمانی سے بچنا شروع کر دیں۔ آنکھ وہاں استعمال نہ کریں جہاں میں نے منع کیا ہے، کانوں سے وہ چیز نہ سنیں جو میں نے منع کی ہے، اس طرف چل کر نہ جائیں جہاں میں نے منع کیا ہے، پیٹ کے اندر وہ لقمہ لے کر نہ جائیں جس لقمے کو کھانا میں نے منع قرار دیا ہے۔ اگر وہ تقوی والی زندگی اختیار کرنا شروع کریں تو کیا ہوگا؟ فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جنت کی نعمتیں تو نہیں، اپنی جگہ پہ ہم دنیا میں برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں گے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جہاں پہ ہم ظلم کریں اور دوسرے کا حق ماریں، وہاں پہ ہم لاکھ بار بھی دعائیں کریں اور ختم کروا لیں، کبھی برکت نہیں آئے گی۔ ہم نے برکت کا راستہ ہی غلط اختیار کیا۔ برکتیں وہاں آتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے امر کو پورا کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ زمین پر اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو قائم کرنا، کتنی حدوں کو؟ ایک حد کو قائم کرنا اہل دنیا کے لیے 40 سال کی مسلسل بارش سے بہتر ہے۔ مسلسل بارشیں جب ہوتی ہیں نا، رزق میں فراوانی آتی ہیں، فراوانی آتی ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں ایک حد کو قائم کیا جائے، یہ اتنی بارشوں سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اتنی بارشیں برس کر تیرے رزق میں اتنی برکتیں نہیں لائیں گی جتنا تم اللہ کو منا کر اپنے رزق میں برکتیں لا سکتے۔ جب حد قائم ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ جرائم رکتے ہیں۔ چور کو سزا دی جائے، ہاتھ کاٹا جائے تو جرائم رکیں گے نہیں رکیں گے؟ بولے بھائی، رکیں گے نہیں رکیں گے؟ قاتل کو لٹکایا جائے چوک میں، جرائم رکیں گے نہیں رکیں گے؟ جب ان تمام مجرمین کو جب کھلی چھوٹ دی جاتی ہے، اللہ کے حدود کو قائم نہیں کیا جاتا، پھر جرائم پھیلتے ہیں۔ جب جرائم پھیلتے ہیں اللہ کی برکتیں منہ موڑ لیتی ہیں، پھر رزق میں تنگی آتی ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بس وقت بھی ختم ہو گیا، بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، جس نے میرے حکم سے منہ موڑا، میری نصیحت میرے قرآن سے منہ موڑا، میں اللہ کریم اس کو 2 سزائیں دوں گا۔ پہلی سزا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ معاشی ایسا بحران پیدا ہو جائے گا، پھرتے رہیں فلاں سے قرضہ مل گیا، فلاں سے قرضہ مل گیا، کبھی نہیں معاشی ترقی ہو سکتی جب تک اس دھرتی پہ اپنے اللہ کو راضی نہ کیا جائے۔ اللہ کا فیصلہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، معیشت تنگ کر دیں گے۔ اور نمبر 2 وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دن قیامت کے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، بندہ کہے گا میرے مولا تو نے تو مجھے آنکھوں والا پیدا کیا تھا، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، میری نظر کدھر گئی، مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ جواب آئے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، دنیا میں میری آیات کو تو نے بھلا دیا، آج میری رحمت نے تجھے بھلا دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، آخری بات کروں، ضرورت اس عمر کی ہے آج ہم انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ اپنے اللہ سے توبہ کریں۔
یا اللہ ہمیں معاف فرما. اور یہ توبہ جو ہے اللہ سے معافی مانگنے ہیں پھر اللہ کو بڑا پسند ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹیں گی, پھر اللہ کی برکتیں آئیں گی. ورنہ اور کوئی راستہ نہیں کہ رب کو منانے کے علاوہ. ایمان نہیں لائیں, کلمہ بھی پڑھیں, مرضی اپنی کریں اور کہ برکتیں آ جائیں اور یہ امن آ جائے, کبھی نہیں آ سکتا اور کوئی راستہ نہیں. ایک ہی راہ ہے اپنے اللہ کو منانے کا. اس لیے میرے والد مرحوم قاری محمد اشرف توحیدی رحمۃ اللہ علیہ اکثر وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے ہم, تو اس میں دعا بھی ہے, ہم بھی پڑھ لیں, ان کے ساتھ ثواب بھی ہو جائے گا اور یاد بھی تازہ ہو جائے گا. وہ اکثر یہ پڑھا کرتے تھے, یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. آمین. اللہ ہمارا یار بنے گا, ہمارا بنے گا تب بات بنے گی. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت, دنیا سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشار رہوں. ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بستا دم آخر, ورد زباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. میرے والد صاحب آخری رات کو 12-1 بجے تک یہ شعر پڑھتے رہے. آخری رات خدا کی مغفرت فرمائے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر پر لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں, تجھ سے فقط فریاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں, تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بستا دم آخر, ورد زباں میرے الہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہے, گو بد کردار و نام سے یاد. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہے, گو بد کردار و نام سے یاد. تو بھی مگر غفار ہے یا رب, تو بھی مگر غفار ہے یا رب. بخش دے میرے سارے گناہ, اب تو رہے بستا دم آخر, ورد